تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ان ایام میں ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے گرد و نواح میں نکاحوں کا اہتمام ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو از روئے شریعت کون کون سی چیزیں ہیں جو نکاح کا حصہ ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ خلاصتاً یہ ہے کہ 6 چیزیں ہیں اسلام جن کا حکم دیتا ہے نکاح کے اندر، اور یہ 6 چیزیں ہیں جو نکاح اور اس کے بعد ولیمہ جس پر مشتمل ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے 2 چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، ایک چیز واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور 3 چیزیں سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ کل 6 چیزیں ہیں۔ 2 فرائض ہیں، ایک واجب ہے، اور 3 سنتیں ہیں۔ فرائض کیا ہیں؟ 2 چیزیں فرائض ہیں نکاح کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے، فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ پائی گئیں تو نکاح ہوگا ہی نہیں، لازمی ہے۔ پہلی چیز ہے ایجاب و قبول۔ نکاح کے اندر پہلی چیز ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی طرف سے نکاح کی خواہش یا نکاح کا پیغام، اور دوسرے کی طرف سے اس کو قبول کرنا، یہ ایجاب و قبول ہے۔ ایک کی طرف سے نکاح کا پیغام اور دوسرے کی طرف سے اس کی قبولیت۔ بے شک لڑکے کی طرف سے نکاح کا پیغام ہو اور لڑکی کی طرف سے اس کی قبولیت ہو، اور بے شک لڑکی کی طرف سے نکاح کا پیغام ہو اور لڑکے کی طرف سے اس کی قبولیت ہو۔ آپ لڑکے اور لڑکی کی جگہ مرد اور عورت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایجاب و قبول ہے، یہ لازمی ہے، یہ فرائض میں سے پہلی چیز ہے جو فرض ہے، ایجاب و قبول۔ اس میں ایک بات جو تھوڑی سی متعلقہ بھی ہے، وہ یہ یاد رکھی جائے کہ یہ جو ایجاب و قبول ہے، یہ سنجیدگی کے ساتھ ہو تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اور یہ مذاق میں ہو تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ سنجیدگی کے ساتھ ہو تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور مذاق میں ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر مذاق میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پیغام بھیجتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کہتی ہے مجھے قبول ہے، تو نکاح ہو گیا، یہ دونوں میاں بیوی بن گئے۔ اب اس عورت کا اور کہیں نکاح ہو نہیں سکتا جب تک یہ اس کا خاوند ہے اور جب تک یہ اس کے نکاح میں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صراحتاً فرمان مبارک ہے، صراحتاً فرمان مبارک ہے
اس کو نص کہتے ہیں کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں اگر آپ ان کو سنجیدگی میں کہتے ہیں تب بھی وہ منعقد ہو جائیں گی، آپ ان کو مذاق میں کہتے ہیں تب بھی وہ منعقد ہو جائیں گی۔ النکاح والطلاق والرجعہ، ایک نکاح، ایک طلاق اور ایک رجوع۔ طلاق کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک دفعہ اگر خامند نے طلاق دی ہے تو وہ اپنی طلاق سے رجوع کر سکتا ہے اور نکاح کے رشتے کو بحال رکھ سکتا ہے، اس کو رجوع کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رجوع بھی اگر کوئی مذاق میں بھی رجوع کرتا ہے تو رجوع ہو جاتا ہے، نکاح کا رشتہ بحال رہتا ہے۔ تو نکاح، طلاق، رجوع، یہ تین چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ کہیں گے تب بھی منعقد ہو جائیں گی، اور اگر آپ مذاق میں کہیں گے تب بھی منعقد ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں جب نص موجود ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان، لہٰذا اس کو پوری احتیاط کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو لازمی ہے اور جو ضروری ہے وہ ہے ایجاب و قبول، یعنی ایک کی طرف سے نکاح کی خواہش اور نکاح کا پیغام اور دوسرے کی طرف سے اس کو قبول کر لینا، ایجاب و قبول۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں ساتھ ساتھ باتیں واضح ہوتی جائیں، اسلام نے نکاح کے موقع پر عورت کو دو حق دیے ہیں۔ نکاح کے موقع پر اسلام نے عورت کو دو حق دیے ہیں، ایک ہے رائے کا حق، رائے کا حق، اور ایک ہے ملکیت کا حق۔ رائے کا حق کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پوچھا جاتا ہے اس مرد کے ساتھ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی مرضی، اس کا حق ہے۔ اگر وہ کہے مجھے قبول ہے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اگر وہ کہے کہ مجھے نہیں قبول تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ اس کا حق ہے۔ اسلام اس کو نکاح کے موقع پر لڑکی کو یہ حق دے رہا ہے، رائے کا حق اس کو کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ اس رشتے کو قبول کرے تو وہ رشتہ منعقد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یہ کہہ دے، انکار کر دے، ریجیکٹ کر دے کہ مجھے نہیں قبول، تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، پھر وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلا حق اسلام دے رہا ہے عورت کو رائے کا، اور دوسرا حق اسلام عورت کو دیتا ہے نکاح کے موقع پر ملکیت کا۔ اس کی تفصیل تو میں آگے عرض کروں گا۔ اور ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو حق مہر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس مال کی مالک بن جاتی ہے، وہ حق مہر کی مالک بن جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جتنی بھی جگہ پر حق مہر کا تذکرہ کیا ہے، جتنی بھی جگہ پر، تو وہاں پر یہی فرمایا ہے کہ عورتوں کو ان کا حق مہر دو، عورتوں کا حق مہر ان کے سپرد کرو، عورتیں اس حق مہر کو لیں، عورتیں اس حق مہر کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کریں۔ بہرحال یہ حق عورت کا ہے۔ جو دوسرا حق اسلام نے دیا عورت کو ملکیت کا، یعنی عورت نکاح کے موقع پر مال کی مالک بن رہی ہے، اور ملکیت کا حق اسلام نے۔ تو یہ پہلی بنیادی چیز ہو گئی نکاح میں ایجاب و قبول، ایک کی طرف سے نکاح کا پیغام اور دوسرے کی طرف سے اس کی قبولیت، یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے تو وہ نکاح کا پیغام حضور کی طرف سے نہیں گیا تھا، وہ نکاح کا پیغام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو نکاح ہوئے ہیں تو وہ پھر پیغام اکثر میں پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گیا، اور قبول ازواج مطہرات نے کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں، دونوں شکلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت میں موجود ہیں۔ کسی کی طرف سے بھی نکاح کا، اچھا اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، اگر خاتون کہیں پر نکاح کی خواہش کا اظہار کرے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے۔
یہ جرم نہیں ہے۔ ہاں، عورت اگر کسی مرد کو، اجنبی مرد کو دوستی کا پیغام بھیجے تو وہ حرام اور ناجائز ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ کسی اجنبی مرد کو ملاقات کا پیغام بھیجے تو وہ ناجائز اور حرام ہے۔ نکاح کا پیغام بھیجے وہ قطعا ناجائز اور حرام نہیں ہے، بلکہ اس کی نظیریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں موجود ہیں۔ دوسری چیز، اسلام خفیہ نکاح کو قبول نہیں کرتا۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، دیکھو خفیہ طور پر کوئی عہد و پیمان نہ کرنا، خفیہ طور پر، بلکہ اسلام کہتا ہے اعلانیہ ہو نکاح، پتہ ہو لوگوں کو۔ لہٰذا کم از کم 2 افراد ایسے ہوں جو اس بات کے گواہ ہوں کہ ہاں یہ نکاح ہوا ہے اور یہ مرد اور عورت دونوں میاں بیوی کے رشتے کے اندر منسلک ہو چکے ہیں۔ 2 مرد ایسے کم از کم ہونے چاہیے، بالکل خفیہ نہ ہو، 2 مرد کم از کم ایسے ہونے چاہیے، چونکہ اسلام بہت سی چیزیں ایسی بھی لازم کرتا ہے جو معاشرتی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک مرد اور ایک عورت کہیں پہ جا رہا ہے تو کوئی بھی سوچ سکتا ہے بھئی یہ کون ہے، کیا رشتہ ہے ان کا آپس میں؟ تو اگر وہ اعلانیہ شکل موجود ہے، لوگوں کو پتا ہے، تو سارے لوگ مطمئن ہوں گے میاں بیوی ہیں بھائی، جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اجنبی مرد اور عورت ہیں تو ہر کوئی شک میں مبتلا ہوگا، گھر والے بھی مبتلا ہوں گے، باہر والے بھی مبتلا ہوں گے، بھئی یہ 2 مرد اور عورت، یہ 2 کون ہیں؟ یہ اس طرح کیوں جا رہے ہیں اکٹھے؟ ان کا کیا آپس کا تعلق اور رشتہ ہے؟ اس لیے وہ اعلانیہ شکل ہونی چاہیے، اور اعلانیہ شکل میں سب سے بہتر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں کر لو، سب کو پتہ چل جائے گا۔ وَجَعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر کر لو، سب کو پتہ چل جائے گا یہ اعلان۔ لیکن کم از کم 2 افراد کو کم از کم پتہ ہو کہ کسی بھی موقع پر وہ گواہی دے سکیں، جی ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ واقعتاً میاں بیوی ہیں۔ یہ تو 2 فرائض ہو گئے۔ ایک چیز نکاح کے اندر واجب ہے، وہ حق مہر ہے، حق مہر۔ اللہ رب العزت نے نکاح کے موقع پر مرد پر مالی ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ وہ عورت کو کوئی ایسی چیز دے، کوئی ایسی چیز عورت کو دے جو مالی حیثیت رکھتی ہو، جس کی مالیت ہو۔ کم از کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کم از کم 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے وہ چیز، اس کی مالیت 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ لا مہر لأقل من 10 دراہم، حق مہر جو ہے وہ 10 درہموں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ درہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چاندی کا سکہ ہوتا تھا، درہم چاندی کا سکہ تھا، اور 10 درہم جو ہیں ان کا جو وزن بنتا ہے وہ 2 تولے اور قریب 8 ماشے، 2 تولے 8 ماشے چاندی، 2 تولے 8 ماشے چاندی، یہ کم از کم حق مہر ہے۔ یا چاندی ہو جائے، یا پیسے ہو جائیں اتنے، یا اتنے کا سونا ہو جائے، یا اتنے کی زمین ہو جائے، یا اتنے کی کوئی اور ایسی چیز ہو جو قیمتی ہے، جو قیمت رکھتی ہے، یہ حق مہر۔ یہ لیکن یہ کم از کم ہے، یعنی اس سے کم تو حق مہر ہی نہیں ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، اس کا آغاز جو ہے وہ 2 تولے اور 8 ماشے، 7 ماشے، 7.5 ماشے، 8 ماشے چاندی آپ کہہ لیجئے، اس سے، اس کی قیمت سے، یا اس کے ویلیو کے برابر کسی بھی چیز سے جس کی ویلیو بنتی ہو، قیمت بنتی ہو، یہاں سے حق مہر شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے حق مہر، یہ حق مہر نہیں ہے، یہ حق مہر نہیں ہے، یہاں سے حق مہر شروع ہوتا ہے، یہاں سے حق مہر شروع ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا یہ حق مہر نہیں ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں حق مہر شرعی، اسی کو کہتے ہیں، اسی کو ہمارے ہاں حق مہر شرعی کہتے ہیں۔ یہ حق مہر شرعی بھائی، اس سے اوپر جو ہے نا وہ بھی شرعی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی جو معمول تھا، عمومی معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ 500 دراہم تک ہوتا تھا، 500 دراہم تک عمومی معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اسی کو حق مہر فاطمی بھی کہتے ہیں،
حق مہر فاطمی، ازواج مطہرات میں سے بھی اکثر کا یہی حق مہر تھا۔ عموماً مسلمان خواتین جو ہوتی تھی ان کا یہی حق مہر، کم زیادہ بھی ہو جاتا تھا، لیکن نارملی عرب کے معاشرے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر حق مہر تقریباً اتنا ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ جس چیز کو اسلام نے اہمیت دی ہے اور جس پر زور دیا ہے اور جس کی نکاح کے اندر اور جس کی تاکید کی ہے وہ حق مہر ہے، وہ حق مہر ہے۔ سب سے زیادہ اسلام نے حق مہر کی تلقین اور تاکید کی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو خواتین بھی ہجرت کر کے مدینہ آنے لگیں۔ اب جو خواتین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی ہیں تو یہ مسلمان ہو کر آئی ہیں، اب ان کے جو خاوند تھے جن کے ساتھ ان کا نکاح تھا وہ تو ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ اس لیے گیا کہ خاوند مشرک ہیں اور یہ ایمان لا چکی ہیں۔ اب یہ ایمان لا چکی ہیں، خاوند مشرک ہے، نکاح ٹوٹ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے فرمایا کہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اب نہ یہ کافر ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں اور نہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں۔ آگے فرمایا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، کوئی حرج نہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، کیونکہ کافروں کا رشتہ ختم ہو گیا ان کے ساتھ، اگر ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے اب تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں تم پر، لیکن اذا آتیتموہن اجورہن، ان کو ان کا حق مہر دینا ہے، نکاح کرو گے تو حق مہر دینا ہے۔ اگلی بات، بڑی دلچسپ بات اگلی، وہ یہ کافر آتا ہے پیچھے سے، جناب یہ تو میری بیوی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں بھائی اب آپ کا نکاح نہیں رہا، کیونکہ دین جو جدا ہو گیا، آپ مشرک ہیں، یہ صاحب ایمان ہے، اب آپ کا نکاح نہیں رہا، اس کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتا میں نے نکاح کیا، میں نے حق مہر دیا ہے، اگر آپ کہتے ہو نکاح نہیں رہا تو میرا حق مہر واپس کرو۔ یہ دعویٰ میری طرف سے تو نہیں ہے کہ نکاح نہیں رہا، یہ آپ کی طرف سے دعویٰ ہے نا، یہ دعویٰ آپ کی طرف سے ہے کہ یہ نکاح ختم ہو گیا، میرا حق مہر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جس حق مہر کا مطالبہ کر رہا ہے نا کافر، اے مسلمانوں وہ حق مہر اس کو واپس کر دو۔ کتنی اہمیت دی حق مہر کو۔ اس سے آگے چلیں، ابھی بات یہیں پر مکمل نہیں ہوئی۔ خدا نخواستہ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ کوئی مسلمان خاتون اسلام چھوڑ کر کافر بن گئی، مشرک ہو گئی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی مسلمان خاتون اسلام چھوڑ کر کافر بن گئی، مشرک بن گئی، تو ایسی صورت میں مسلمان کے ساتھ اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر وہ شادی شدہ تھی تو مسلمان کے ساتھ اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب مسلمان جاتا ہے اور جا کر کفار سے کہتا ہے کہ بھائی اگر یہ عورت اس کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ رشتہ ٹوٹا ہے، میری طرف سے نہیں ہوا، اس کی طرف سے تبدیلی آئی ہے اور اس کی طرف سے رشتہ ٹوٹا ہے، تو بھائی میں نے حق مہر دیا، میرا حق مہر واپس کرو۔ کافر کہتے ہیں نہیں دینا، کہتے ہیں ہم تمہارے نہ اسلام کو مانتے ہیں نہ اسلام کے احکامات کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں دیتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، چلو اگر یہ حق مہر نہیں واپس کر رہے نا، چلو کوئی بات نہیں، کل پرسوں مہینہ 6 مہینے بعد اللہ رب العزت ایسی صورت پیدا فرمائیں گے کہ تمہاری ان سے جنگ ہو کفار کے ساتھ، اس جنگ میں اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، جب اللہ فتح عطا فرمائیں گے، فتح کی صورت میں مال غنیمت ملے گا، تو اس مال غنیمت میں سے یہ جو خاوند ہے ان کا حق مہر واپس کرو۔ کس حد تک جا کر اللہ رب العزت نے حق مہر کو اہمیت دی ہے۔ چنانچہ طلاق کی جتنی بھی صورتیں اللہ نے بیان فرمائی، طلاق کی جتنی بھی صورتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، وہاں حق مہر کا تذکرہ ہوا۔ اگر کسی نے طلاق دے دی اور حق مہر نہیں دیا تھا تو پھر کیا کیا صورتیں ممکن ہیں؟ یہ صورتیں ممکن ہیں، ان صورتوں میں حق مہر پورا ملے گا، ان صورتوں کے اندر آدھا ملے گا، اور ان صورتوں کے اندر عورت حق مہر واپس بھی کرے گی۔ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ جن میں عورت کو حق مہر
تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حق مہر کو یہ اہمیت دی، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر دو، خوشی خوشی دو، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں بڑی مہربانی کا معاملہ کرو اور مہربانی کو نہ بھولنا، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کوشش کرو بہتر سے بہتر شکل اختیار کرو، اور یہ اللہ کے نزدیک تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں عورت کو آدھا حق مہر دینا لازم ہوتا ہے، آدھا حق مہر۔ بعض صورتیں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، مثال کے طور پر نکاح ہوا، حق مہر متعین ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، لیکن دنیا میں بہرحال ایسی شکلیں ممکن اور متوقع ہوتی ہیں، نکاح ہوا، حق مہر متعین ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، اس صورت میں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، مرد کے اوپر آدھا حق مہر لازم ہے، ایسی صورت میں پورا نہیں، اب رخصتی نہیں ہوئی، آدھا حق مہر مرد ادا کرے گا عورت کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ یا الا ان یعفونا، کیا اچھا ہو کہ عورتیں جو ہیں وہ اس حق مہر کو معاف کرتے ہیں۔ آدھا ملنا ہے نا عورت کو، عورت کہے نہیں میں آدھا بھی نہیں لیتی، میں آدھا نہیں، رشتہ تو ہوا نہیں ہے، ہمارا معاملہ آگے چلا نہیں ہے، تو میں آدھا حق مہر کیوں لوں، میں نہیں لیتی، میں معاف کر دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر جو خاوند ہے وہ کہے کیا آدھا کرنا ہے، میں پورا ہی دے دیتا ہوں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم اگر اس حق مہر کو ایک دوسرے کے ساتھ معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے بہت قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں اس مہربانی کو نہ بھولنا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے اس حق مہر کو اہمیت دی، تو کم از کم اس کی مقدار متعین کر دی، کم از کم، کہ اس سے کم تو حق مہر ہی نہیں ہے نا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حق مہر ادا کیا ہے، خود اپنا زیادہ تر اپنی بیٹیوں کا، مسلمانوں کا، وہ تقریباً 500 دراہم اس زمانے میں ہوتے تھے۔ آج کے دور میں اس کی ویلیو تقریباً کوئی 5 لاکھ سے بہرحال اوپر ہی ہے، 5 لاکھ سے۔ یہ واحد خرچہ ہے جو اللہ رب العزت لازم کر رہے ہیں نکاح کے موقع پر مرد کے اوپر، کہ اس نے عورت کو دینا ہے۔ اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے، اسلام نکاح کے موقع پر عورت کو ملکیت کا حق دیتا ہے، اور وہ ملکیت یہی ہے، حق مہر اس کو ملے گا، وہ حق مہر کی مالک بنے گی۔ تو جب عورت کو اللہ رب العزت ملکیت کا حق دے رہے ہیں اور مرد کی طرف سے وہ مالک بن رہی ہے، تو بھائی پھر کچھ مناسب سی چیز دینی چاہیے۔ 5,000 10,000 کیا مالک بنانا۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی تلخ ہوگی، ہو سکتا ہے تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں یہ حقیقت موجود ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرے پاس ابھی بھی نکاح فارم پڑے ہوں گے جن کے اوپر یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے۔ کئی دفعہ حق مہر جو دیا جا رہا ہوتا ہے نا، دلہا جو حق مہر دلہا والوں کی طرف سے جو حق مہر دیا جا رہا ہوتا ہے، دلہا نے اس موقع پر جو جوتی پہنی ہوتی ہے نا، وہ اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی، ہم نے اس کو جوتی سے بھی کم کیا بعض مواقع پر۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں جناب جوتی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، 6,000 7,000 8,000 حق مہر، یہ ابھی پچھلے 6-8 ماہ کے اندر میں نے خود اپنے ہاتھ سے بھی لکھے ہیں، پھر میں نے سمجھایا ان کو اتنا نہیں ہوتا، زیادہ کریں آپ، کم سے کم تو آئے نا، جہاں سے حق مہر شروع ہوتا ہے وہاں پر تو کم سے کم آئے نا، اس کو حق مہر تو کہا جا سکے۔ آج اگر کوئی 8,000 دیتا ہے تو وہ حق مہر بنا ہی نہیں ہے، کم از کم 10,000 سے، کم از کم تقریباً 10,000 سے تو حق مہر آج شروع ہو رہا ہے، اور اگر یہ چاندی کی قیمت بڑھتی جاتی ہے تو یہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ وہ 32-32.5 روپے والا زمانہ گیا کبھی۔ یہ دوسری چیز ہے جس کو اسلام نے لازم کیا ہے، اور یہ مرد کے اوپر لازم ہے۔ حق مہر ہی کے ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو میں مختلف مواقع پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ہم حق مہر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، ایک معجل ہے جی، ایک غیر معجل ہے، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں غلط فہمی یہ ہے، اور ہماری غلطی یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ معجل دینا ہے، غیر معجل دینا ہی نہیں ہے۔
جو بھی چیز حق مہر کے نام کے ساتھ آ گئی، معجل ہے، غیر معجل ہے، مؤجل ہے، عند طلب ہے، کسی بھی شکل کے اندر ہے، وہ دینی ہی دینی ہے، وہ دینی ہی دینی ہے۔ اس لیے ہم حق مہر ایک معجل لکھواتے ہیں، وہ 20 25 40 50 ہزار، اور ایک غیر معجل لکھواتے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ۔ یہ دونوں حق مہر ہیں، یہ دونوں مرد کے اوپر لازم ہے، مرد نے دونوں کے دونوں دینے۔ غیر معجل کا مطلب یہ ابھی نہیں ہے، 10 دن بعد دے دوں گا، 15 دن بعد دے دوں گا، مہینے بعد دے دوں گا، کمیٹی نکلنی ہے، تنخواہ آنی ہے، پیسے ملنے، جو بھی ہے۔ غیر معجل کا مطلب یہ ہے 4 دن کے بعد دے دوں گا، 6 مہینے کے بعد دے دوں گا۔ خدا نہ خواستہ اس دوران خاوند اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ پاک سب کو زندگی صحت سلامتی دے، سب کے رشتوں کو بحال رکھے، لیکن اگر اس دوران خاوند دنیا سے چلا جاتا ہے، حق مہر معجل تھا یا غیر معجل تھا، اس نے ادا نہیں کیا، جو بھی ادا نہیں کیا، اب جب اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور یہ حق مہر اس کے ذمے قرض ہے، یہ حق مہر اس کے ذمے قرض ہے، یہ پہلے ادا کیا جائے گا۔ جو آج میں نے گفتگو شروع کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے اہمیت دی ہے ان کو سب سے اوپر لائیں، انہیں اجاگر کریں، انہیں نمایاں کریں، انہیں اہمیت دیں، انہیں وہ رتبہ اور مرتبہ اور عزت دیں جو اللہ رب العزت نے دی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ وہ کون سا کوئی جائیدادوں والے تھے، کوئی بڑے صاحب حیثیت تھے، صاحب مال تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی زمینیں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت۔ دنیاوی اعتبار سے، ایمان اور نیکی اور تقوی اور عظمت کے اعتبار سے تو وہ آسمان تھے، لیکن دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جاؤ دیکھو کوئی چیز گھر میں پڑی ہے، لے کے آئے اللہ کے نبی، ایک تلوار ہے، وہ تھوڑی سی ذرا خراب ہوئی تھی، فرمایا اس کو بیچو اور بیچ کر حق مہر کا انتظام کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ اہمیت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہمیت دی۔ تو جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے اہمیت دی ہے، جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، ان کو اوپر لائیں، ان کو وہ مقام دیں، ان کو وہ عزت دیں، ان کو اپنی جوتیوں سے بھی کم نہ کریں، ان کو اہمیت دیں کہ یہ اللہ کی پسند کی ہوئی چیز ہے، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی چیز ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی چیز ہے۔ تو 3 چیزیں ہو چکی، 2 فرائض، 1 واجب۔ فرائض میں ایجاب و قبول اور گواہان کی موجودگی، اور واجب کے اندر حق مہر۔ اب 3 چیزیں ہیں جو نکاح میں سنت ہیں۔ ایک خطبہ نکاح ہے، وہ سنت ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکاح پڑھاتے تھے تو اس کے اندر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، لہٰذا ہر شخص جب نکاح کا اہتمام کرے تو اس میں خطبے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن خطبے کے لیے، خطبہ کوئی بھی ہو، وہ نکاح کا ہو، وہ جمعے کا ہو، وہ عیدین کا ہو، خطبہ بیان نہیں، بیان یہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ خطبہ وہ ہے جو دوسری اذان کے بعد شروع ہوگا، یا جو نکاح کے موقع پر ہوتا ہے، یا جو عیدین میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، وہ خطبہ۔ ان خطبوں کا خاموشی کے ساتھ سننا لازم ہے۔ اس میں سب سے اوپر جمعے کا خطبہ ہے، اس کا تو اتنا احترام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے قریب کوئی شخص بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا ہے تو اس کو روکنا بھی نہیں ہے، بس تم چپ کر کے خطبہ سنو، نماز نہیں پڑھنی، اس دوران قرآن نہیں پڑھنا، گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، اس دوران ذکر نہیں کرنا، اس دوران خاموشی سے۔ اذا جلس الامام، جب امام ممبر پر بیٹھ گیا خطبہ دینے کے لیے، فلا صلاۃ ولا کلام، اب نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی کلام اور بات چیت ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ اسی طرح جو بقیہ خطبے ہیں، نکاح کا خطبہ ہے یا عیدین کا خطبہ ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ خاموشی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس کو سنا جائے، اس کو وہ اہمیت دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اہمیت ہے۔
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اہمیت ہے اوپر کریں، اوپر لائیں ان چیزوں کو، جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، جن کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان کو اجاگر کریں، ان کو اوپر لائیں، ان کو اہمیت دیں، ان کو عزت دیں، ان کو مقام دیں۔ لہٰذا کوشش کی جائے نکاح ایسے ماحول کے اندر ہو کہ جہاں ہم ان چیزوں کو عزت دے سکیں، ہم ان کو احترام دے سکیں، نہ یہ کہ ہمارے پروگراموں کے اندر یہ چیزیں ذلیل ہوں اور ان کی اہمیت گھٹے۔ 4 چیزیں سنتوں میں سے پہلی چیز ہو چکی، خطبہ نکاح خاموشی سے سنا جائے، اور دوسری چیز جب نکاح ہو جائے تو پھر کوئی بھی شیرینی جیسے چھہارے یا کچھ بھی ایسی چیز، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا اظہار ہو۔ اور تیسری چیز جو سنت ہے وہ ولیمہ ہے، ولیمے کا کرنا یہ سنت ہے۔ اب ولیمہ کیا ہے؟ ولیمہ دراصل شکرانہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس سعادت کے ملنے پر اور ایک ازدواجی زندگی کے شروع ہونے پر، ازدواجی زندگی بڑی اہم زندگی ہے، بڑی اہم زندگی، ازدواجی زندگی بہت اہم زندگی ہے۔ اتنی اہم زندگی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شادی شدہ شخص جو تکالیف اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، مصائب اٹھاتا ہے، اٹھانے پڑتے ہیں اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے، ان کے کمائی کے سلسلے میں، ان کے اور ضروریات کے پورا کرنے کے سلسلے میں جتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، ان مشقتوں پر اور ان تکالیف پر اور ان اخراجات پر اسے جو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، کمارا شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کمارا شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کبھی بھی اسلام نے جب مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب وہ نکاح کی پوزیشن میں آ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر پسند نہیں کیا کہ اب یہ بغیر نکاح کے ایسے ہی پھرتے رہیں، پھر پسند نہیں کیا۔ تو اب چونکہ اللہ رب العزت نے یہ سعادت نصیب فرما دی، ازدواجی رشتہ قائم ہو گیا، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کی سنت کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہو گئی، لہٰذا اب اس پر ایک شکرانہ لازم ہے۔ اور وہ شکرانہ کیا ہے؟ وہ اپنے کچھ قریبی عزیزوں کو یا دوستوں کو یا اہل علاقہ کو اکٹھا کرے اور ان کے لیے جو اس کی توفیق ہے کھانے کا اہتمام کرے، یہ ولیمہ ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ ولیمہ کرنا، تھوڑا کر سکو، زیادہ کر سکو، جتنا بھی کر سکو، لیکن بہرحال جتنی توفیق ہے، حسب توفیق وہ کریں۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو مجموعی طور پر اسلام کا حکم ہے نکاح کے حوالے سے۔ خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ نکاح کے اندر کل 6 چیزیں ہیں۔ 2 فرائض ہیں، نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 گواہان کی موجودگی، یہ 2 فرائض ہیں، اور ایک چیز واجب ہے، حق مہر، اور 3 چیزیں سنت ہیں، ایک خطبہ نکاح، ایک شیرینی، چھہارے وغیرہ، کوئی بھی مٹھائی ایسی ہو، میٹھی چیز ہو، اور تیسری جو چیز ہے وہ ولیمہ ہے۔ یہ 3 چیزیں سنت ہیں۔ کوشش کریں اپنے نکاحوں میں جو چیزیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہیں، آپ کی سنت ہیں، ان کو عزت دیں، ان کو اہمیت دیں، ان کو وقار دیں، ان کو مقام دیں، ان کو مرتبہ دیں۔ جو چیزیں ہماری اپنی ہیں، ذاتی ہماری طرف سے شامل کی ہوئی، ان کو پیچھے کریں، ان کو نیچے رکھیں، ان کو اوپر رکھیں۔ کیوں؟ میں نیچے ہوں، میرا رب اوپر ہے، میں نیچے ہوں، میرا نبی اوپر ہے۔ لیکن جب میں اللہ کے طریقے کو نیچے کرتا ہوں اور اپنے قائم کیے ہوئے اور اپنے اختیار کیے ہوئے اور اپنے رائج کیے ہوئے طریقے کو اوپر کرتا ہوں، تو دراصل میں یہ اعلان کر رہا ہوتا ہوں کہ خدا میرے نیچے ہے، میں خدا کے اوپر ہوں۔ حقیقت یہ ہے۔ پھر میں یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہوں کہ پھر نبی میرے نیچے ہے اور میں نبی سے اوپر ہوں۔ اسی لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی چیزیں ہیں ان کو اجاگر کریں، ان کو اہمیت دیں، ان کو عزت دیں، ان کو مقام دیں، ان کو مرتبہ دیں، تاکہ عملاً ہم ثابت کریں اللہ اور اللہ کا نبی اوپر ہے، میں تو بہت نیچے ہوں، وہ بڑے ہیں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، ان کا عمل اور ان کا حکم اوپر ہے، میرا کوئی بھی رائج کیا ہوا طریقہ وہ کم ہے، وہ حقیر ہے، وہ چھوٹا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس کے عمل کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔